حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے میرے بھائی. یہ خدا کی شان ہے کہ خدا گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر سکتا ہے. عمر بن خطاب کا زمانہ ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ کے ہاتھ میں ہر وقت درہ رہتا تھا. گناہگار کو اسی وقت سزا دیتے تھے, دین کے خلاف چلنے والے کو اسی وقت سزا دیتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں درہ ہے. ایک شرابی کئی مرتبہ حضرت عمر بن خطاب نے روکا, منع کیا, لیکن بار بار وہ اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے, مست ہو کے آ رہا ہے, گلی کراس کرتا ہے کہ سامنے عمر بن خطاب آتے ہیں. تھر تھر کانپنے لگتا ہے, دلی دل میں دعا کرتا ہے, مولا آج عمر کے قہر سے بچا لے, سچی توبہ کرتا ہوں, آئندہ شراب نہیں پیوں گا, مولا آئندہ گناہ نہیں کروں گا, عمر کے قہر سے بچا لے, عمر چھوڑیں گے نہیں, مولا تو کرم کر دے, آج پکی توبہ کرتا ہوں, آئندہ گناہ نہیں کروں گا, مولا قہر عمر سے بچا لے. حضرت عمر بن خطاب پاس آئے, جس شخص نے بوتل کو بغل میں چھپا لیا. حضرت عمر بن خطاب نے کہا کیا چھپایا ہوا ہے؟ کہا جی کچھ نہیں. کیا ہے؟ کہا جی کچھ نہیں, سرکہ ہے. کیا ہے؟ سرکہ ہے. کہا کیا ہے؟ جب حضرت عمر بن خطاب نے جھگڑا تو خوف عمر سے, عمر کا روب ہے, ارے عمر کے روب کے سلام کہ جس روب سے شیطان بھاگتا ہو, جس نے ہم تمام کو ذلیل و رسوا کر رکھا ہے, وہ شیطان عمر بن خطاب کے سائے سے بھاگتا ہو, ایسا روب ہے عمر بن خطاب کا. آپ نے جب روب سے کہا, وہ شخص ڈرا کانپا, وہ بوتل اس کے ہاتھ سے چھوٹی اور بہ رہی تھی. ٹوٹنے کے بعد خدا کی قسم اس شراب کی بوتل سے شراب نہیں بہ رہا تھا, سرکہ بہ رہا تھا. جو خدا توبہ کرنے پہ شراب کو سرکے میں تبدیل کر سکتا ہے, وہی کریم رب توبہ کرنے پہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. ایسا کریم ہے. الا من تابا, جس نے توبہ کی, وآمن, کامل ایمان لے آیا, پکی توبہ کی, وعمل عملا صالحا, اور نیک عمل شروع کر دیے. ہاں یہ بھی ہے, توبہ کرنے کے بعد یہ نہیں کہ ہم توبہ کو مزاج بنا لیے, گناہ کر لیا پھر توبہ, گناہ کر لیا پھر توبہ. تو کسی نے کہا تھا نا میری توبہ پر توبہ, توبہ توبہ کر اٹھی, توبہ کی, توبہ کی, توبہ کی, پھر توبہ کی, میری توبہ پر توبہ, توبہ توبہ کر اٹھی, توبہ بھی توبہ توبہ کرنے لگی. کیسا انسان ہے, مذاق بنا لیا, بار بار توبہ, بار بار گناہ. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اللہ فرماتا ہے پکی توبہ کرو. تم پکی توبہ کرو, پھر کرم خدا کو دیکھو, پھر کرم خدا ہے نا, تابا وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنا. یہی لوگ ہیں کہ اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے. وکان اللہ غفورا رحیما, اللہ فرماتا ہے میں غفار بھی ہوں, رحیم بھی ہوں, بخشنے والا بھی ہوں, رحم فرمانے والا ہوں. تو یہ جو صفات آپ نے قرآن مجید میں آج بھی اور پچھلا جمعہ بھی سنا, یہ وہ صفات ہیں کہ جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ خوبیاں جن جن میں ہوں وہ میرے پیارے ہیں, میرے اولیاء ہیں. اور 11ویں والا پیر, مجھے میری بات یاد ہے, 11ویں والے پیر حضور شیخ عبد القادر جیلانی, آپ فرماتے ہیں جس کے اندر یہ چاہت ہو کہ وہ رب کا ولی بنے, رب کا قرب حاصل کرے, تو اس کے اندر 12 خوبیوں کا ہونا ضروری ہے. کتنی خوبیاں؟ کتنی؟ 12. یعنی آپ جسے اپنا پیر بنائیں, آپ کے تصور میں جو ولی ہے اس کے اندر 12 صفات ہونا. آپ کو نیند تو نہیں آ رہی, موضوع سمجھ آ رہا ہے؟ کہیے سبحان اللہ. میرے ساتھ ذرا چلا کریں, بولا کریں. آپ نے فرمایا 12 خوبیاں,
میں نے جس طرح پچھلے جملے میں کہا تھا ولی کے لیے کرامت ضروری نہیں ہے. ایک شخص حضرت غالباً حضرت جنید بغدادی یا حضرت باجوی بستانی ان دو کا واقعہ ہے. ان میں سے کسی ولی کے پاس جو ہے نا ایک شخص آیا بستر باندھ کر, نام بڑا مشہور. جب بستر باندھ کیا کہا جی حضرت جی آپ کے ساتھ ایک وقت گزارنا ہے. اس کے ذہن اور دل و دماغ میں یہ بات تھی کہ میں دیکھوں حضرت کا نام اتنا مشہور ہے, کوئی کرامت مرامت بھی ہے کہ نہیں ہے. نام ہی صرف مشہور ہے, کچھ ہے نہیں. وہ شخص حضرت کی اجازت سے رہنے لگا. ایک دن, 2 دن, 3 دن, 4 دن, 2-3-4 دن گزرے. بستر باندھا, کہا حضرت اجازت دیجیے میں جاتا ہوں. کہا میاں تم تو آئے تھے ایک عرصہ رکنے کے لیے, بڑی جلدی ہو, بڑی جلدی جا رہے, کیا وجہ؟ کہا حضرت آپ کا نام بڑا سنا تھا اور میں یہ سوچ کر آیا تھا آپ کے ساتھ جاؤں گا, آپ کے پاس آؤں گا, رہوں گا, کچھ وقت گزاروں گا, دیکھوں گا کہ آپ کے اندر کتنے کرامات ہیں, کتنی کمالات ہیں, پھر میں آپ کا مرید بنتا. تو حضرت نے کہا اچھا بتاؤ پھر کیا دیکھا؟ کچھ بھی نہیں, وہی نمازیں ہیں, بس وہی تہجد ہے, یہ تو ساری پڑھتے ہیں, یہ تو اور کچھ نہیں, بس نمازیں ہیں. آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا جتنے دن تو میرے پاس رکا اور ٹھہرا ہے, خلاف شریعت کوئی کام دیکھا ہے؟ کہا جی نہیں, خلاف شریعت آپ نے کوئی کام نہیں, سارے آپ کے کام شریعت کے مطابق ہیں, شریعت کے خلاف آپ کا ایک کام بھی نہیں ہے. آپ نے کہا یہی؟ کہا جی. آپ نے فرمایا میاں شریعت پر پابندی سے عمل کرنا یہ کرامتوں کی بھی کرامت ہے. شریعت پر پابندی سے عمل کرنا کرامتوں کی بھی کرامت ہے. سب سے بڑی کرامت تو ہے ہی نہیں کہ شریعت پر پابندی ہو, شریعت پہ عمل ہو, وگرنہ شریعت پر پابندی نہ ہو اور جب کرامتیں دکھاتا پھرے وہ کرامت نہیں ہو سکتی. وہ آنکھوں کا دھوکہ ہو سکتا ہے, وہ جعلی ہو سکتا ہے, وہ فراڈ ہو سکتا ہے, وہ کرامت و ولایت نہیں ہو سکتی.